نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، مروجہ حلالہ فعل حرام، زنا اور باطل ہے۔ خلفائے راشدین اور فقہاء ائمہ اربعہ کا فتویٰ۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد دینی تعلیم سے بے بہرہ ہے۔ طیش و غضب کی حالت میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دینے کے بعد جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گھر کی ویرانی و بربادی، بچوں کی آہ و بقا اور کف افسوس پر بیوی کو واپس لانے کے مختلف تدابیر اور حیلے بہانے سوچتا ہے۔ غیرت و حمیت اور خدا کے خوف سے عارضی نام نہاد مفتی صاحبان مروجہ حلالے کی راہ دکھاتے ہیں۔ مخالفین اسلام کے لیے دین اسلام کی تضحیک اور اس پر حرف زنی کا موقع فراہم کرنے کے علاوہ شرم و حیا، غیرت و حمیت، عورت کی پاک دامنی و عفت اور پاکیزگی اور حرمت کو بالائے طاق رکھ کر مروجہ حلالے کی اس ملعون اور حرام فعل کا ارتکاب کرتے ہیں، جس میں خالصاً عارضی اور مشروط نکاح کر کے عورت کی عزت و عصمت ناموس کو 1 یا 2 دن کے لیے لوٹا جاتا ہے، جس میں دائمی نکاح کا تصور تک نہیں ہوتا، بالکل خالصاً عارضی اور ہنگامی نکاح کر کے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ پر عمل زہر کیا جاتا ہے۔ اس ملعون اور حرام فعل کے ارتکاب کے لیے جس پر اللہ اور رسول نے لعنت کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو زنا قرار دیا ہوا ہے۔ اسلام میں کوئی حلال و مباح فعل بحث لعنت، باطل اور مستحق کے سزا نہیں ہوتا۔ حلالے کی یہ ملعون شکل معاشرے کے اندر جنسی بہرہ روی، فحاشی، زنا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ شریعت میں جس تحلیل کا اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شوہر کو طلاق مغلظہ یعنی 3 طلاقیں دے دینے کے بعد عورت کسی دوسرے شخص سے دائمی نکاح کی نیت سے شادی کرے اور اس کے ساتھ حسن معاشرت سے اپنی زندگی بسر کرے۔ پھر اگر بقضائے الہی اس کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے علیحدگی ہو جائے یا کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو اس صورت میں اگر عورت چاہے تو پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ مروجہ حلالہ جو غیرت و حمیت اور خوف خدا سے عاری مفتی صاحبان چند ٹکوں کی خاطر حیلہ سازی کرتے ہوئے عورت کی پاک دامنی، عفت و حرمت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مروجہ حلالے کی اس فعل حرام کو ارتکاب کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بالتیس المستعار، قالوا بلا یا رسول اللہ، قال هو المحلل لعن اللہ محلل والمحلل لہ۔ فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانڈ کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، جی ہاں فرمائیے اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، لأوتیہ بمحلل ولا بمحللۃ الا رجمتہما۔ آپ نے ارشاد فرمایا میرے پاس جو بھی حلالہ کرنے والا مرد اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہو لایا جائے گا، یہ زنا ہے، میں ان دونوں کو سنسار کروں گا۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مروجہ حلالے کو زنا قرار دیا ہے اور سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا حضرت عثمان غنی کا فتویٰ حلالہ زنا ہے، روح المعانی جلد اول صفحہ 536 میں سیدنا حضرت عثمان غنی کے سامنے ایک ایسا مقدمہ پیش کیا گیا
جس میں ایک شخص نے کسی عورت سے اس کے سابق شوہر کے لیے حلالہ کے طور پر نکاح کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا ان دونوں کے درمیان فوری علیحدگی کروا دو، یہ نکاح نہیں زنا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ حضرت امام بہقی نے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہو۔ اگر کوئی شخص اس کی بیوی کو اس کے لیے حلال کر دے تو آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من یخادع اللہ یخدعہ، جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ چال بازی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی چال بازی کو ناکام کر دے گا، اور یہ صرف اور صرف ہیلا سازی بنائی جاتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ حضرت ابن مسعود سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمحلل لہ، جس فعل پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہو وہ باطل ہے، زنا ہے۔ یہ کیسے حلال یا جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا امام مالک میں فرماتے ہیں والمحلل یفرق بینہما علی کل حال اذا ارید بالنکاح التحلیل، حلالہ کرنے والے دونوں کے درمیان ہر حال میں تفریق کرا دی جائے گی جب وہ نکاح تحلیل کا ارادہ کرے۔ یہ نکاح باطل ہے، حرام ہے۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دیگر تمام ائمہ کی طرح علی وجہ تحلیل کیا ہوا نکاح زنا ہے، اور اس سے عورت پہلے خاوند کے لیے کسی صورت میں حلال نہیں ہوتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس شرط پر نکاح کیا گیا کہ اس ہم بستری کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی جائے گی تو نکاح باطل ہے، باطل ہے، زنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ان واضح احکام کے بعد جو مفتی اس فعل حرام ملعون کے لیے راہ ہموار کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک سخت غضب اور عذاب کا مستحق ہے۔ ان بطش ربک لشدید۔ اسلام کا ضابطۂ طلاق و نکاح انتہائی سادہ اور اعتدال پر مبنی ہے، لہذا شرعی احکام کو مشکل بنا کر لوگوں میں دشواریاں پیدا کرنا دین اسلام کی خدمت ہرگز نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارائن حاصل کرے۔ جزاک اللہ خیر۔